بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس سیشن میں خوش آمدید۔ بات کریں گے نواز شریف کی نیم ریٹائرمنٹ کی۔ مکمل طور پر تو نہیں ہے یہ ریٹائرمنٹ، تو اس پہ مجھے اپنے بچپن کی کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں کہ جب فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے ہم دوست مل کر، حیدرآباد کی یہ زمانہ تھا، تو بعد میں سارے دوست ان فلموں پہ ہم تبصرہ بہت کرتے تھے۔ بعض تو اس وقت فلمی اخبار چھپتے تھے، چمنستان، اس طرح نگار، تو اس میں لکھا بھی کرتے تھے۔ میں ان دنوں فلموں پر بھی تبصرے کرتا تھا، تو اس میں بہت ساری باتیں ڈسکس کرتے تھے، سٹوری کیسی ہے اور اداکار جو ہیں انہوں نے کیسا پرفارم کیا۔ تو ایک کامن لائن جو ہوتی تھی اکثر فلموں کے بارے میں، وہ ہماری یہ ہوتی تھی کہ فلم تو چنگی سی پر اینڈ چنگا نہیں ہوا۔ یہی صورتحال جو ہے مجھے یہ نواز شریف کی جو سیاسی فلم ہے اس کے حوالے سے لگ رہی ہے کہ جس انداز میں میاں صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کے حق میں دستبرداری کی ہے، وہ اس سے بہتر بھی طریقہ جو ہے وہ اپنایا جا سکتا تھا۔ پنجابی میں ہم کہتے ہیں سجی وخاک ہے تو کبھی مارنا۔ نواز شریف نے جو کچھ بھی کیا ہے، اس کا پس منظر کچھ بھی ہو، جرنیلی پس منظر ہے، خاندانی پس منظر ہے، کچھ بھی ہے، یہ ظاہر ہے ہم لوگوں سے تو شیئر نہیں کریں گے۔ ہم لوگ تو بس وہ پنجابی کہتے ہیں ٹیوا لانا، تو وہ ہم تو وہ کریں تو کیا مار رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو مسلم لیگ نون کے جو ڈائی ہارڈ فین ہیں، سپورٹرز تھے، اور انہوں نے صرف اس لیے اس الیکشن میں ووٹ دیا کہ نواز شریف جو ہے وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے گا، ان کے جذبات جو ہیں وہ کچھ ایسے ہی ہوں گے جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ سجی بغا کے کبھی مارنا۔ اور ٹویٹر پر بہت سارے میں نے نواز شریف کے ہمدردوں کو دیکھا ہے، انہوں نے جو بڑی پریشان کن ٹویٹس ہیں، اور کئیوں نے تو یہ بھی کہا کہ اب چونکہ میاں صاحب نہیں رہے تو ہم بھی سیاست سے کنارہ کشی کر لیں گے۔ تو مسلم لیگ نون کو چاہیے تھا کہ یہ جو ایگزٹ پالیسی ہے اس کے حوالے سے کوئی اچھی جو ہے حکمت عملی جو ہے وہ بناتے۔ ہر چیز کے بارے میں اچھے انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی ضروری تو نہیں کہ لٹھ مار طریقے سے آپ کو کوئی ایسی بات کر دیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کا فائر فائٹنگ کرتے ہیں، جس طرح مریم نواز شریف کر رہی ہے۔ تو اچھے طریقے سے جاتے اس بات کا، تو ووٹر جو ہے وہ اس نیم ریٹائرمنٹ سے پریشان نہ ہوتے، اور نہ ہی اس وقت سیاسی مخالفین جو ہیں، نیازی کے جو چیلے ہیں میڈیا میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یا سوشل میڈیا پر، وہ جگتے لگا رہے ہیں ان کو، اور ایک بار پھر ہر طرف بھگوڑا ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ موقع نہ آتا ان کو۔ نواز شریف لندن سے واپس جب آ رہے تھے تو اس وقت اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ بھائی میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار نہیں ہوں، لیکن میں چونکہ جب میں جدی پوچھتی اب سیاست دان ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا، 3 بار وزیر اعظم رہا ہوں، تو میں تو آخری سانس تک سیاست دان ہوں، سیاسی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا، اور میں اپنی مسلم لیگ جس کو میں نے اتنی محنت سے اپنا خون دے کر بنایا ہے، تو اس کی میں ہر قدم پر سرپرستی کرتا رہوں گا۔ یہ اعلان ہو جاتا تو مسلم لیگ کے جو ووٹرز ان کو دکھ نہ ہوتا کہ، اور پھر اس کے بعد جب وہ ہر انتخابی جلسے میں جب نواز شریف کو ووٹ مانگتے ہوئے دیکھتے، تو پھر اگر جن کو دکھ ہوا تھا ان کا یہ دکھ جو ہے وہ کم ہو جاتا، اور مسلم لیگ کی جو سپورٹ ہے اس میں کوئی خاص کمی بھی نہیں آتی۔ اس وقت بھی ان کی کچھ تو کمی آ گئی، لیکن یہ جو نواز شریف اگر پہلے اعلان کر دیتے نا کہ میں نے وزیر اعظم نہیں بننا، تو پھر بھی جو اتنی کمی نہیں آنی تھی۔ اور جہاں تک وزارت عظمیٰ کا تعلق ہے، تو وہ یقین کریں پنجاب کے کوٹے میں حافظ جی نے مسلم لیگ نون کو ہی دینی تھی۔ جتنی سیٹیں اس وقت مسلم لیگ نون کو ملی ہیں، اتنی سیٹیں ہر صورت مل جاتی۔ وہ اس لیے کہ حافظ جی نے جو حکمرانی کا منصوبہ بنایا ہے نا، جس طرح پہلے باجوہ ڈاکٹرن تھا، اب ظاہر حافظ جی کا ڈاکٹرن چل رہا ہے، تو جو بھی اب ہمارا جرنیل آتا ہے وہ جو ایک لمبی پلاننگ کر کے آتا ہے، اب وہ 3 سال کے لیے نہیں آتا۔ تو اس کا جو حکمرانی منصوبہ ہے موجودہ جرنیل کا، اس میں سب سے زیادہ فٹ جو بیٹھتا ہے وہ شہباز شریف ہے۔ تو یہ ہر صورت میں مسلم لیگ ان کے پاس ہی آنا تھا سارا کچھ۔ اور مریم نواز شریف نے بہرحال بہت اچھا کیا ہے کہ اس نے ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے ایک ٹویٹ کر دی ہے، لیکن اگر یہی وضاحت پہلے کر دی جاتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اب مریم نواز شریف نے جو ٹویٹ کیا اس میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ بھائی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جو کہ میاں صاحب تو بالکل ہی چھوڑ گئی، تو مریم نواز شریف نے اس کی وضاحت کچھ یوں کی ہے کہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ قبول نہ کرنے کا مطلب اگر یہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں، تو اس میں کوئی سچائی نہیں۔ اگلے 5 سال وہ نہ صرف بھرپور سیاست کریں گے بلکہ وفاق اور پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سرپرستی کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح اور بھی انہوں نے لکھا، اور آخر میں لکھا ہے کہ ہم شہباز شریف اور میں ان کے سپاہی ہیں، ان کے حکم کے پابند ہیں، ان کی سربراہی اور نگرانی میں کام کریں گے۔ بہت اچھی باتیں،
لیکن آپ کو اس وضاحت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسی لیے کہ آپ نے لوکاں نوں سجی اٹھا کے کھبی ماری۔ تو اگر شروع سے یہ وضاحتیں کر دیتے کہ میاں صاحب تو نہیں آ رہے الیکشن میں، وہ تو صرف پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے، چونکہ وہ سیاستدان حصہ لے رہے ہیں، وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہیں، اب وہ پارٹی کے سربراہ ہیں۔ تو الطاف حسین کو دیکھ لیں آپ، کبھی اس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، لیکن اس کا پارٹی پہ کنٹرول بھی موجود ہے لندن سے بیٹھ کر، اور اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے مثالیں بھی موجود ہیں اس طرح کی۔ خیر، اب یہ جو نواز شریف کی یہ جو خاندانی سیاسی حکمت عملی ہے، اس کو میں نے ایک نیم ریٹائرمنٹ کیوں کہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف جو ہے ظاہر ہے وزارت عظمیٰ نہ لینے کی حد تک ہے۔ گو کہ مریم نواز شریف نے آپ وضاحت کری، لیکن میرا جو خیال تھا وہ تو یہی تھا کہ وہ جو ہے مسلم لیگ نون کے جو بھی سیاسی عمل ہوگا اس کی مشاورت میں بھی شامل ہوں گے، اور پھر جو حتمی فیصلے ہوں گے وہ بھی ان کی رضامندی سے ہوں گے۔ صرف یہ کہ وہ فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیلیں گے۔ یہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا تھرڈ امپائر جو نظر نہیں آ رہا تھا، اور بہت سارے فیصلے جو تھے اس کی فائنل فیصلہ پھر اس کا ہوتا ہے۔ تو مین امپائر تو ابھی مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ میاں صاحب ہی ہوں گے، اور پھر سب سے اہم ڈیوٹی اب جو ان کی ہو گئی ہے، چونکہ ایک والد جو ہوتا ہے اس کے لیے اپنی اولاد، اور خاص کر کے جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی بہت اہمیت ہوتی ہے، ان کا گھر بسانے کی ذمہ داری، اس کا بھی خیال کرنا، پھر اس کے بعد ان کی اولاد جو ہوتی ہے وہ انہیں اور بھی پیاری ہوتی ہے۔ تو یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، چاہے آپ ان کو بیاہ دیں، چاہے وہ خود ان کی اولاد بھی ہو جائے، تو یہ رشتہ جو ہوتا ہے وہ اور مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے اب مریم نواز شریف کی جو ہے اقتدار کی پہلی سیڑھی جو ہے اب اس نے چڑھنا ہے۔ یہ اسی طرح جس طرح مریم نواز شریف نے کہ جب بچپن میں پہلا قدم لیا ہوگا، چلنا شروع کیا ہوگا، تو نواز شریف صاحب نے یقیناً اس کی انگلی بھی پکڑی ہوگی، اور اس کو انگلی پکڑ کر چلایا ہوگا، اور اس کو میک شور کیا ہوگا کہ بھئی اس کو یہ کہیں گرے نہ۔ تو وہی اب وقت جو ہے پھر آ گیا، اب یہ اس کی انگلی پکڑ کر اسے وزارت اعلیٰ جو ہے پنجاب کی، وہ اس میں اس کا ساتھ دیں گے، اس کا خیال کریں گے، اور بہت اچھی بات ہے۔ اس کو جو یہ جو سیاسی جھٹکے لگتے ہیں، انتظامی جھٹکے لگتے ہیں، ان بیوروکریٹس کو جو ٹیکل کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بیوروکریٹ جو ہوتے ہیں یہ صرف سیاسی نمائندوں کے جو ہے کو جواب دہ نہیں ہوتے، ان کی اصل ڈوریں جو ہیں وہ وردی والے حکمران جو ہوتے ہیں، یا اس علاقے کا جو کور کمانڈر ہوتا ہے وہ ہلا رہا ہوتا ہے، یہ اصل اس کے جواب دہ ہوتے ہیں۔ تو ان کو ڈیل کرنا جو ہوتا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے میاں صاحب کے پاس جتنا تجربہ ہے، اس کی مریم نواز شریف کو ہر قدم پر ضرورت پڑے گی، تو اچھی بات ہے کہ اب وہ ایک لحاظ سے مریم نواز شریف کی کوچنگ کریں گے۔ لیکن یہ جو کچھ کیا ہے میاں صاحب نے، ان کے اس عمل سے مسلم لیگ نون جو کہ عملی طور پر اب شین بن چکی، نام کے ساتھ بے شک آپ نون لگا لیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا اس شین کو، کیونکہ اس وقت اس پارٹی کے پاس نہ تو سادہ اکثریت ہے، اور نہ ہی ان کے پاس جو قابل اعتماد سیاسی حلیف ہے جو ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ مولانا فضل الرحمان تھے تو ظاہر ان کے پاس ایک تو سیٹیں اتنی نہیں ہیں، اور دوسرا ان کو اتنی دلچسپی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو حافظ جی کے جو جرنیلی پلان ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کی اتنی گنجائش نہیں ہے، انہیں جو ہے وہ دور رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کی جماعت کو بری طرح جو ہے جیتی جو نشستیں تھیں وہ بھی ہروا دی۔ تو دوسری طرف پیپلز پارٹی آ جاتی ہے، اس کا ماضی بھی مشکوک رہا ہے اور حال بھی اسی قسم کا ہے۔ اب یہ جو حکومتی اتحاد بنا ہے، اس میں انہوں نے تعاون اس صورت میں کیا ہے جب یہ جو ملک کے اصلی حکمران ہیں ان کی چھڑی جو ہے اس نے اپنے اشارہ کیا، تو پھر یہ اتحاد کے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے آمادگی جو ہے وہ ظاہر کی ہے۔ اس سے پہلے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے نہ چلا جائے، اور بلاول زرداری جو ہے اس نے تو بار بار اس بات کا واضح طور پر اعلان کیا تھا۔ تو اب یہ جو اس وقت پی پی نے جن شرائط پر شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کو قبول کیا ہے، تو آپ چاہیں تو اسے کہہ سکتے ہیں یہ ایک جو کہتے ہیں نا جبری شادی، یہ جبری شادی، اور جبری شادی جو ہوتی ہے وہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ لیکن اس جبری شادی میں کیا ہے، صورتحال یہ ہے کہ ان کے آپس میں علیحدہ ہونے سے نہیں ٹوٹے گی، یہ یہ مرحلہ اس وقت آئے گا جب وردی والے حکمران جو ہیں وہ شہباز شریف سے کوئی بہتر آپشن ڈھونڈ لیں گے، جو کہ وقتی طور پر تو میسر نہیں ہے، اس لیے وہ اس جبری شادی کو جو انہوں نے کروائی ہے کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ ضرور چلائیں گے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو انتخابات ہوئے ہیں، پہلے ہوتا تھا کوئی الیکشن ہوا تو لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، لیکن اس الیکشن میں کسی سیاسی جماعت نے انتخابی نتائج کے بعد اس طرح کی ڈھول مٹکا نہیں بجایا، اور نہ ہی مٹھائیاں تقسیم کی۔ لیکن ایک بندہ ہے پاکستان کا جو سب سے بڑا اور طاقتور سیاستدان ہے، وہ ان نتائج پر یقیناً خوش ہے، اور بغلیں بجا رہا ہوگا، اور اس کا منہ جو ہے اس نے ضرور میٹھا کیا اپنے حلوے سے، حلوہ بھی اس نے چونکہ خود ہی تیار کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ اسے ایک کمزور اور تابعدار حکومت جو ہے وہ مل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی نوکری سے جڑا ہوا، حالانکہ ہے تو وہ بہت طاقتور، لیکن ایک کمزوری تو بہرحال ہوتی ہے ان کی، اور وہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اس کی نوکری سے جڑا ہوا، وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ حل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے سے ایک سپیڈ بریکر ہوتا ہے ان جرنیلوں کی، اور ہمارے جو وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کی کوآرڈینیشن میں، وہ سپیڈ بریکر ابھی سے انہوں نے ختم کر دیا، اور یہی سپیڈ بریکر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی حکومت جو ہوتی ہے اس کے لیے زوردار جھٹکے کا سبب بنتا ہے، اور وہ سپیڈ بریکر ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا۔ تو اب اگر نواز شریف وزیر اعظم بن جاتا تو پھر یہ جو انتخابی اتحاد ہے، یہ جو جبری شادی ہے، اگر یہ پہلے اس مطلب فوری طور پہ کچھ عرصے بعد نہ بھی ختم ہوتا تو ایکسٹینشن کے مرحلے پر یہ یقیناً ختم ہو جاتا، کیونکہ نواز شریف جو ہے اس نے تو کبھی کسی جرنیل کو ایکسٹینشن نہیں دی، یا پھر وہ یو ٹرن لیتا اور اپنے ہاتھوں سے آصف منیر کو ایکسٹینشن دیتا۔ تو میرا خیال ہے میاں صاحب کبھی اپنا جو وہ ایک ورثہ تھا اس کو اس طرح ضائع نہ کرتے، تو اپنے ہاتھوں سے کم از کم دفن نہ کرتے۔ تو وہ جو انہوں نے شہباز شریف کے ہاتھ میں سارا کچھ دے دیا ہے، تو اس سے مسلم لیگ شین جو ہے وہ بہت مطمئن ہو گئی ہے کہ اب مل جل کر جو ہے فوج میلہ ہوگا، اور جی ایچ کیو جو ہے اس کے ساتھ کسی کی جو ہے لڑائی جھگڑا نہیں ہونا، کوئی تنازع نہیں ہونا، بس ستہ خیرن ہے۔ یہی صورتحال جو ادھر جی ایچ کیو والوں کی، انہیں بھی جو ہے اب ایک ایسا تابع دار وزیر اعظم مل گیا جو کہ ایکسٹینشن کو برا کیا وہ تو حلال سمجھتا ہے، اور نہ ہی اس کو وہ جو ہے میاں نواز شریف والی جو ووٹ کو عزت دو والی اصلی پالیسی ہے نا، نقلی نہیں اصلی پالیسی، اس پر کوئی عمل کرنے کی خواہش ہے، تو ان کے لیے بھی یہ جو ہے بہت اچھا ہو گیا۔ البتہ عمران نیازی جو ہے اس کے لیے جو شہباز شریف کی جو نامزدگی ہے نا بطور وزیر اعظم، یہ بہت ہی بری خبر ہے۔ اس بیچارے کو اگر دوائی ملتی ہے تو اس کو آج دوائی کی جو ہے نا ڈبل ڈوز لینی پڑے گی۔ وہ تو پہلے ہی جو ہے شہباز شریف کے جو جرنیلی رابطے تھے نا ان کا ڈسا ہوا ہے، اور اس نے کئی بار اپنی تقریروں میں بھی کہا کہ یہ تو بہت ہی خطرناک آدمی، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ اسی لیے کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی جڑیں کاٹ رہا تھا، یہ جس کے جو جرنیلی رابطے تھے، اور اس کو نیازی کو اچھی طرح پتا ہے کہ اب جو ہے شہباز شریف اس کی دال جو ہے وہ نہیں گلنے دے گا۔ لیکن نا اتحادی حکومت کو بھی اس نے کس طرح 18 مہینے چلا لیا نا، تو حلیفوں کو جانے نہیں دیا ادھر ادھر، اور جس طرح کے بھی حالات تھے حکومت چلائی۔ اب جو ایک امید تھی عمران نیازی کو کہ کسی وقت جو ہے یہ چوں چوں کا مربع ہے، اور پھر جی ایچ پی میں لڑائی جھگڑا ہوگا، اور پھر اس کی لاٹری جو وہ ایک بار پھر لگے گی، تو اس بات کا امکان جو ہے کسی حد تک جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب جو ہے شہباز شریف جو بھی کرے گا اس کا بوجھ جو ہے وہ شہباز شریف ہی اٹھائے گا، اور ایکسٹینشن دے یا کچھ بھی کرے تایات ایکسٹینشن دے، تو نواز شریف کو اس حوالے سے عوام کی طرف سے جو ہے کوئی تنقید جو ہے وہ برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ اب جو بھی انگلی اٹھائے گا وہ شہباز شریف کی طرف اٹھائے گا، باقی اب ویسے کوئی خام خواہ راج آندیا نواز شریف نے لپیٹنا چاہے تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ اب نواز شریف صاحب نے چونکہ اپنی پوری توجہ جو ہے مریم نواز شریف کی جو سیاسی اور انتظامی تربیت ہے اس کی طرف کر دی، تو اس سے مریم نواز شریف کو بہت فائدہ ہوگا، اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ وہ پنجاب کا اتنا بڑا ہمارا صوبہ ہے، اس کو چلا کے جب اچھی طرح چلائے گی تو اس کے لیے مرکز میں جگہ بن جائے گی۔ لیکن میں نے اس سے پہلے بھی ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ مرکز سے جو ہے سفر شروع کیا جائے، کابینہ کا حصہ بنا جائے، یہ راستہ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ ایسا راستہ ہے، فرض کریں مطلب آپ لاہور سے اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ جی ٹی روڈ سے جائیں گے تو کیا ہوگا، بہت زیادہ وقت لگے گا، اور یہی سفر اگر آپ موٹر وے پر کریں تو آپ اسلام آباد بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ اگر مریم نواز شریف مرکزی کابینہ کا حصہ بن جاتی تو اس کے لیے بہت بہتر رہتا، پھر اس کی جو الٹیمیٹ گول تھا اسلام آباد والا وہ جلدی ہو سکتا تھا۔ بلاول بھٹو کی مثال آپ کے سامنے کہ دیکھیں چند مہینے اس نے جو وزارت خارجہ چلائی، اور اس کا امیج جو ہے کتنا بڑا ہو گیا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی طور پر اس کی ایک شناخت بن گئی، لوگ اسے جانتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک ٹی وی چینل انٹرنیشنل ٹی وی چینل پہ ایک پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے جو ہے کامنٹری سن رہا تھا، تو وہ جو تبصرہ نگار تھے انہوں نے جب سیاستدانوں کا ذکر کیا، اہم سیاستدانوں کا، تو نواز شریف مسلم لیگ کی نون کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے عمران نیازی کا، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری کا ذکر کیا۔ حالانکہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی جو ہے اس کا جو سربراہ ہے وہ آصف زرداری کر رہا ہے، لیکن چونکہ بلاول نے بہت سارے غیر ملکی دورے کیے، انٹرنیشنل میڈیا میں اس کا ایکسپوجر جب بہت زیادہ ہوا تو اب لوگ اس کو جاننے لگے، اب وہ پاکستان کے اہم رہنماؤں میں شمار ہو رہا ہے، اور وہ دن زیادہ دور نہیں ہے کہ وہ
جو ہے وزیر اعظم بنا ہوا بھی آپ کو دکھائی دے گا، ابھی تو عمر پڑی ہے، لیکن اس نے جو روٹ چنا ہے نا وہ بہت اچھا ہے، وہ بہتر روٹ ہے اسلام آباد پہنچنے کا۔ اگر وہ چاہتا تو اسے کون روک سکتا تھا؟ وہ بھی سندھ کا وزیر اعلیٰ بن سکتا تھا، لیکن اس کا ہدف جو ہے وہ وزارت عظمیٰ ہے، اور اس لیے اس نے وہ والا روٹ اختیار نہیں کیا جس پر یہ لوگ جو ہیں مسلم لیگ نے، نون یا شین والوں نے مریم نواز شریف کو جو ہے وہ سفر جو ہے وہ سیاسی سفر جو ہے شروع کروایا۔ بہرحال یہ ان کی اپنی چوائس ہے، اس میں کافی ٹائم لگے گا مریم نواز شریف کو اسلام آباد پہنچنے میں۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے لوں گا اجازت، کھڑیاں کھڑیاں کے اگلے سیشن میں آپ سے پھر رابطہ ہوگا، اس وقت تک کے لیے رب رکھ۔